یہ 40 سال تک آدم علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 40 سال تک آدم علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے۔ اللہ رب العزت نے 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام کے اس بھول پر اللہ رب العزت نے ان کی اس فریاد کو سنا۔ آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام سے فرما رہے وہ امت گناہ کرے گی اور اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ اٹھائے گی، یا اللہ معاف کر دے، اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام سے وصیت فرما رہے کہ وہ امت گناہ کرے گی، اس امت کو اپنے اہل و عیال سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام 40 سال کے بعد صفا مروہ کے پہاڑی پر ملے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ اس امت میں جاری ہوتا تو ہم میں سے کوئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہیں رہتا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشتہار آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اشتہار کہ ایک محتم بالشان، ایک عظیم الشان نبی آنے والا ہے جس کے متعلق رب کائنات فرما رہے لولا کلما خلق، اگر آپ نہ ہوتے یہ دنیا کا نظام چلایا ہی نہیں جاتا۔ اشتہار ہو رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو بتایا گیا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کو بتایا گیا ہے۔ آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی، وہ ذات ہے جس کے لیے اس کل کائنات کو بنایا گیا ہے، اور رب کائنات حدیث قدسی میں فرماتے لولاک لما خلقا، اگر آپ نہ ہوتے اس دنیا کو ایجاد ہی نہ کیا جاتا، لولاک لما خلقا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ایک نعمت عظمہ ہے، ان کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر احسان کر دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں پر اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اللہ رب العزت نے ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کو بتایا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک امت آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے سارے نبیوں کو بتایا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت فرما رہے کہ میرے بیٹے، میرے پشت سے آپ کے پشت کی طرف ایک امانت منتقل ہوئی ہے، اللہ رب العزت ان کو نبی آخر الزمان کی شکل میں ظاہر فرمائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس نبی کی امت کو وہ مراعات عطا فرمائیں گے کہ وہ بعض ہم انبیاء علیہ السلام کے طبقے کو بھی حاصل نہیں ہوئے۔ آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام سے فرما رہے کہ وہ امت گناہ کرے گی، اللہ رب العزت ان کے گناہ کو اشکارا نہیں فرمائیں گے، ورنہ تو امم سابقہ میں جب کوئی شخص گناہ کر لیتا کل کو اس کے دروازے پر لکھا ہوتا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے چوری کی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے زنا کیا ہے اس کو رجم کیا جائے، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے فلاں گناہ کیا ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر حد قائم کیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت اس امت کے متعلق آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس امت کے گناہوں کو لوگوں پر اشکارا نہیں فرمائیں گے، اللہ رب العزت فرض فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام کو وصیت فرما رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک امت آنے والی ہے،
اللہ رب العزت اس نبی کی امت کو وہ مراعات عطا فرمائیں گے کہ وہ مراعات ہم بعض انبیاء علیہ السلام کے طبقے کو بھی حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام کو فرمائیں گے، فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس نبی کی امتی کو یہ مراعات عطا فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہ کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ وہ امت گناہ کر دے گی، ہاتھ اٹھا دے گی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام سے وصیت فرما رہے، جو کہ روایات میں منقول ہے کہ آدم علیہ السلام نے انجیر یا جو ہے گندم کا دانہ کھایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، کیا تو انجیریا گندم کا دانہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے جنت سے نکالا اور یہ دنیا کا نظام چلایا، تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو اشکارا نہیں کریں گے۔ 40 سال تک آدم علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 40 سال تک آدم علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے۔ اللہ رب العزت نے 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام کے اس بھول پر اللہ رب العزت نے ان کی اس فریاد کو سنا۔ آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام سے فرما رہے، وہ امت گناہ کرے گی اور اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ اٹھائے گی، یا اللہ معاف کر دے، اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام سے وصیت فرما رہے کہ وہ امت گناہ کرے گی، اس امت کو اپنے اہل و عیال سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام 40 سال کے بعد صفا مروہ کے پہاڑی پر ملے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ اس امت میں جاری ہوتا تو ہم میں سے کوئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہیں رہتا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشتہار آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اشتہار کہ ایک محتم بالشان، ایک عظیم الشان نبی آنے والا ہے، جس کے متعلق رب کائنات فرما رہے لولا کلمہ خلق، اگر آپ نہ ہوتے یہ دنیا کا نظام چلایا ہی نہیں جاتا۔ اشتہار ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو بتایا گیا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کو بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک امت آنے والی ہے، اور اس امت میں اللہ رب العزت اس امت کو اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرمائیں گے کیا ناجیلہم فی صدورہم، ان کی کتاب ان کی سینوں میں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، رب اجعلہم امتی، یا اللہ اس امت کو میرا امت بنا دے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا، قال لا تلک امت احمد، یہ آپ کی امت نہیں بن سکتی ہے، یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے فضائل اپنے امت کو بتائے، ایک بوڑھیا نے اس امت کے فضائل کو سنا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ 60 یا 70 سال تک ان کی عمر ہوگی۔ وہ بوڑھیا کہنے لگی کہ اگر یہ اس امت میں آتی تو ساری زندگی اس 60-70 سال کو سجدے میں گزار دیتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ جو نبی آنے والا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اس نبی کو میرے اولاد میں سے بنا دے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو سنا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اب انہوں نے 2 دعائیں مانگی ہے۔ ایک دعا یہ مانگی ہے
کہ جس شہر، جس قریہ، جس بستی، جس علاقے میں خانہ کعبہ کی تعمیر میں نے کی ہے، یا اللہ اس شہر، اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اور دوسری دعا اس شہر، اس بستی والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یا اللہ اس شہر، اس بستی، اس قریہ والے کو آپ وافر مقدار میں رزق کھلا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس میں توصیف فرمائی ہے، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا۔ آپ اس شہر، اس بستی کی مسلمان کے متعلق سوال کر رہے ہیں، لیکن اس شہر، اس بستی کا کافر بھی اس دعا میں شامل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، لیکن اللہ رب العزت آگے فرما رہے ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، لیکن اگر اللہ رب العزت اور قیامت کے دن کا انکاری ہوگا پھر اسے جہنم کی آگ کی طرف مجبور کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دونوں دعائیں جو مادیات کے متعلق ہے قبول کیے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے دعائیں مانگی ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ جس نبی، جس رسول کے متعلق آپ فرما رہے وہ مکہ والوں میں سے آپ اتار دے، مبعوث فرمائیے منہم، اور میرے اولاد میں سے ہو، اس مکہ کے رہنے والوں میں سے ہو۔ آگے ابراہیم علیہ السلام یتلو علیہم آیاتک، وہ اللہ رب العزت کی آیاتیں ان پر پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب سکھائے، وَالْحِکْمَةَ، اس کی تفسیر سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ڈیوٹیاں بتائی ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، نبی ایسا ہو جو آپ کی آیاتیں ان پر پڑھے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب سکھائے۔ سارے مفسرین اس بات پر متفق ہے کتاب سے مراد قرآن ہے، والحکمت، اور اس کی تشریح اور تفصیل سکھائے۔ میرے عزیز ساتھیو، صرف اہل لغت، اہل لسان ہونا کافی نہیں ہے، قرآن مجید کی سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو لینا ضروری ہے، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ سارے اہل لغت تھے، اہل لسان تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کی طرف استاد بنا کر بھیجا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف کتاب سے انسان علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، استاد اور ٹیچر کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اہل لغت، اہل لسان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کلام میں اشتباہ ہوا ہے۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کی آیات نازل ہوئی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، لفظی ترجمہ یہ ہے یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جائے، لکم الخیط الابیض، سفید داغا، من الخیط الاسود، کالے داغے سے، من الفجر، فجر کی وقت، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر آپ رمضان مبارک کے روزے رکھو، الی اللیل، رات تک۔ اب ایک صحابی جو ہے اہل لغت ہے، اہل لسان ہے، زبان کو سمجھنے والا ہے، اس نے 2 داغے اٹھائے، ایک کی رنگت کالا، ایک کی سیاہ، گاہے بگاہے ان داغوں کو دیکھتا رہا۔ جب خوب روشنی ہوئی اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کالا داغا ہے، یہ سفید داغا ہے، اس کے بعد انہوں نے روزہ رکھا۔ جب یہ قصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیچر ہے، استاد ہے اور معلم ہے،
इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मुझे मुअल्लिम बनाकर आपके पास भेजा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को समझाया कि दागे से ये दागा मुराद नहीं है, बल्कि दागे से मुराद वो रोशनी है जो पिछम की तरफ, जो सूरज तुलूक होने की तरफ एक दागे की शक्ल में नमूदार होती है, वो रोशनी मुराद है। लिहाजा सुबह सादिक के वक्त जो रोशनी जाहिर होती है, वो रोशनी जब जाहिर हो जाए उस वक्त से आप रोजा रखना शुरू कर दो। अब अहले लिसान अहले लुगत है, लेकिन उनको इश्तिबाह हो रहा है। तो लिहाजा इससे मालूम ये हुआ कि कोई भी चीज आप बगैर उस्ताद, बगैर मुअल्लिम, बगैर मुदर्रिस के आप सीख नहीं सकते हो। वरना तो अगर बगैर मुअल्लिम का होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम को भेज देते। लेकिन ये निजाम जो चला है, ये तरतीब, ये तरीक़ाकार जो चला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समझाया है। बाहर के मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस किया। उनको मबऊस करने से पहले सारे नबियों को बताया गया, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को बताया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब बताया गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस नबी के लिए दुआ मांगी, क्या अल्लाह इस नबी को मेरे औलाद में से और अहले मक्का में से मबऊस कीजिए। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इसलिए मेरा नबी फरमाता है कि मैं अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर हूँ। और कुरान कहता है वमन यरगब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब, मसलक, मशरब से रोगर्दानी इख्तियार करेगा वो बेवकूफ होगा। उनके बारे में फैसला रब ने सुना दिया है, वमन यरगब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा, वो बेवकूफ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना दुनिया में। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बारे में बता दिया कि वो सालिह है, नेककार है। बाहर के मेरे और आपके मुताल्लिक भी एक इश्तिहार चला है और नबियों को बताया गया है, रसूलों को बताया गया है कि एक नबी आने वाला है, एक उम्मत आने वाली है। तो हमें जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती होने पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर लेना चाहिए। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी ईमान में इजाफा करेंगे। क्योंकि मेरे अजीज साथियों, इसके लिए न मैंने, न आपने, न किसी और ने कोई दरखास्त नहीं दी थी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महज अपने फजल व करम से इस उम्मत में हमें जो है नाजिल किया। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वह खुद वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे जो कुछ कहा गया, सुना गया, इसको